علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دو شعر ملاحظہ کریں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ دوستان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبریل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا کر دوں۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبکہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ جبریل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے
آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم عمر تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے اور حضرت اسماعیل نے آپ سے پوچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، ابا جان آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا، بیٹا میں تو اللہ کی راہ میں تجھی کو ذبح کرنے یہاں آیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور جب باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہ کاٹا۔ آپ نے زور سے چھری چلائی تو آواز آئی، بس اے ابراہیم علیہ السلام تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں پورے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور وہ دمبا آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبا کو ذبح فرما دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ والے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی۔ پھر آج جو لوگ اللہ کی راہ میں ایک بکرا بھی دینے میں 1000 حیل و حجت کرتے ہیں، ان کا خدا سے کیا تعلق؟ اللہ تعالی ہمیں اس عید قربان کے مقدس موقع پر زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔